پشاور سے ایک بار پھر براہ راست سلیم صافی حاضر خدمت ہے بلدیاتی انتخابات سے متعلق اس خصوصی جرگہ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بیرسٹر محمد علی سیف، سینیٹر مشتاق احمد خان، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ اور انجینئر امیر مقام صاحب۔ روبینہ بی بی، یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی، یہاں پہ جو کچھ آپ کو اپنے لیے مانگ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ سندھ میں وہی کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے اپوزیشن کی تمام جماعتیں، تو وہاں پہ آپ کی جو کچھ نہیں دے رہے ہیں، یہاں پہ ان سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہمارے ہاں جو ایشو تھا وہ سینسس کا ایشو تھا۔ آپ کو پتہ ہے باقی ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو سینسس ہوا ہے اس کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں تھی۔ اب وہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو گیا ہے، ابھی ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، اور ہمارا جو ایکٹ بھی وہ ہے وہ تیار ہے بالکل، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی یہ ڈی لیمیٹیشنز، کیونکہ وہ ہمارا کام نہیں ہے، ڈی لیمیٹیشنز کا کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، جو ہی وہ یہ پروسیس کمپلیٹ کریں گے وی آر ریڈی فار الیکشنز۔ ٹھیک، لیکن جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے خواہ اس کا وہ بنایا ہوا تھا الزامات ہی الزامات، اور اپنی ہاتھ کے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو الیکشن سے کافی دن پہلے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ سب پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کیا، اپنے تحفظات الیکشن کمیشن کو بھی دیے، ان رائٹنگ ایڈمنسٹریشن کو بھی دیے، اپنے ساری باتیں جو ہیں اے این پی نے بھی، جے یو آئی نے بھی، پاکستان مسلم لیگ نے بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ سب تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اس کے لیے کوئی ریلیف دی نہیں گئی۔ اور جیسے انہوں نے کہا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات تھی، وہ بالکل ہے، اور کافی جگہوں پہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ وزراء جو تھے وہ مسلط رہے لوگوں کے اوپر، ترقیاتی کام کرواتے رہے۔ اس کے علاوہ جی بہت ساری چیزیں ہیں جو کی گئی ہیں، اور وہ ہم نے ریٹن میں دی بھی ہیں۔ یہ آن ریکارڈ ہے جی، وزیر اعلیٰ صاحب نے اجلاس کیا، بلایا، اس میں ہمارے آئی جی پولیس صاحب کو بھی بلایا، چیف سیکرٹری صاحب کو بھی بلایا، گورنر صاحب بھی تھے، سارے لوگوں نے بیٹھ کے کہا کہ یہ سیٹ ہمیں ہر صورت چاہیے۔ کون سی سیٹ؟ یہ پشاور کے میئر کی، کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک، دیکھیں ان کو اپنا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ان کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے، ان کو اپنی جو امین اللہ گنڈاپور صاحب ہیں، وہ اگر آپ چیک کریں تو وہ میئر کا الیکشن تو وہاں کینسل ہو گیا، کیونکہ وہ شہادت ہو گئی ایک کینڈیڈیٹ کی، میئر کے کینڈیڈیٹ کی، تو میئر کا الیکشن نہیں ہوا۔ آپ اس کو چیک کر لیں کہ امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ان کی نیبرہڈ ہے اس میں ناظمی کا الیکشن ہار چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو معلوم تھی، اور اسی طریقے سے یہ الیکشن کروانا بھی اسی وجہ سے نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نتائج آئیں گے۔ جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ادارے ہیں، الیکشن کمیشن سے رجوع کریں، وہاں سے نہیں ہوتا عدالت سے رجوع کریں۔ صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن کی انہوں نے کب پرواہ کی ہے، مجھے یہ بتائیں۔ الیکشن کمیشن کو تو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ کشمیر کے الیکشنز میں دیکھ لیں، کشمیر کا وزیر جو تھا تھرو آؤٹ وہاں پہ موجود رہا، وہاں لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے ان کی ویڈیوز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے وزراء کے بیانات ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں، اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے احکامات کی؟ وہ جو پھر آپ سے کہتے ہیں کہ چلو انتخابی اصلاحات کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو مضبوط کرتے ہیں، ای وی ایم مشین کی طرف جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگ نہیں مانتے؟ یہ بات سیف صاحب نے کر دی کہ الیکشن کمیشن پر ساری ذمہ داری ڈالی، مگر میں حیران ہوں کہ ان کے ساتھ کیا میکینزم ہوگا کہ اگر وہ پرائم منسٹر کو تو اتنا کہہ سکتے ہیں، نوٹس دے سکتے ہیں، وہ دے دیا، وزراء کو فائن کر سکتے ہیں، دوسرے کر سکتے ہیں جو بھی بات، مگر اس کے ساتھ اس طرح فورس نہیں ہے کہ وہی لا کر اور اس کو وہی سے باہر نکالے یا سٹاپ کرے، وہی کر سکتے ہیں۔ یہ ماننا تو اس کا فرض ہے پرائم منسٹر کا اور اس کے لوگوں کا کہ جو بھی بات کرے اس کو مان لیا جائے، اداروں کو مان لیا جائے، اداروں کو کیا یہ نہیں، وہی تو آ کر اس نے ایک کام کیا جس کام کے لیے آیا تھا نا، وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام ہر ایک کو کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ یہ تحصیل آنا ہے، آپ کے ساتھ یہ آنا ہے، آپ کے ساتھ یہ آنا ہے، آپ کو یہ دینا ہے، آپ کو یہ دینا ہے، ہر ایک کے ساتھ میٹنگ کر دی نا، جس مقصد کے لیے آیا تھا نا، وہ تو اس ایک مقصد کے لیے آیا کہ ریزلٹ آپ سے مانگ رہا ہوں، اگر پنجاب میں نہیں مل رہا ہے اور کے پی میں بھی نہ مل جائے تو پھر کیا ہوگا، تو آپ سے مانگ رہا ہوں،
ہر لحاظ سے. تو وہی جس کام کے لیے آیا وہ تو ان کو بتا دیا, عوام نے نہیں دے سکا, نہیں ہوا. لیڈر سے مثلا اب میاں نواز شریف صاحب آپ سے ہی کہیں گے نا کہ جی میں آپ سے اتنی نہیں, مطلب جس مقصد کے لیے آیا تھا نا وہی میسج تو دے دیا نا, سب کو بلا دیا, ان سے میٹنگ کر دی, آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے. تو اس سے زیادہ کیا, تو پارٹی لوگ اس کے ہوتے ہیں نا, پارٹی لوگ ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. جس طرح اس نے کی دیا, میرا بھی دوست ہے کمشنر پشاور, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر ایک دوست ہوگا, آپ کا بھی تعلق ہے, مجھے جس طرح سے کہہ دیا واقعی اس کا بھی عجیب سا کیس, کیا آپ کا والد صاحب اس طرح سینیٹر ہے, سب کچھ ہے, تو پھر اس کی نہیں ہونی چاہیے تھی یا کہ آپ یہ کریں ہوگا. یہ تو اندر کی واقعات ہے, ہمیں یہاں آپ کے پروگرام میں نہیں کہنا چاہیے, مگر کئی لوگوں نے خود میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ ہم پر کتنا دباؤ ہے, اس کے نیچے لوگ کہ آپ یہ دیں گے, آپ یہ دیں گے, آپ یہ دیں گے, رزلٹ آپ کو دینا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کر دیں. یہ میں نہیں کہ میں کسی کی مزید وضاحت نہیں, مگر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بلا کے گورنر ہاؤس اور ہر ایک کو ٹاسک دیا کہ آپ یہ کام کریں گے, یہ کام کریں گے. بعض لوگوں نے ریفیوز بھی کر دیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, بعض لوگوں نے مان لیا ہوگا, مگر جب بالکل رخ اسی سائڈ نہیں تھا تو وہی کام نہیں ہوا. صاحب سچ بتائیے, جب پرائم منسٹر آئے تھے تو آپ کو کیا ٹاسک دیا الیکشن کا, کہ جب جو کچھ یہ لوگ کہیں گے آپ انہیں تردید میں آپ کو بالکل سچ بتاتا ہوں. امیر مقام صاحب نے کہا, انہوں نے ٹاسک کیا, سب کچھ کیا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں پرائم منسٹر صاحب جب آئے تو میں ادھر تھا, سارا پورا فل ڈیوریشن اس میٹنگ کے میں تھا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ آپ کے سامنے, پورے پاکستان کے سامنے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات پرائم منسٹر نے نہیں کی جس کو قانون کے دائرے میں آپ کہہ سکیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام کا انہوں نے کہا. غیر قانونی سے مراد کہ ایون الیکشن کمیشن کے رولز کو وائلیٹ کرنے کی بات, اور یا یہ کہنا کہ جی آپ کو یہ ٹاسک ہے. ہاں, وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, وہ آئے, وہاں پر لیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے, منتخب نمائندے بھی تھے, اور پارٹی کے جنرل جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ ضرور بات کی کہ بھئی آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں. جہاں پر کچھ کینڈیڈیٹ ایسے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی کینڈیڈیٹ, ایک بندے پارٹی کے خلاف جو ہے پارٹی کا بندہ دوسرا کھڑا تھا, اس پر انہوں نے بات کی کہ بھئی آپ ان کو بٹھائیں, نہ کریں, پارٹی کو وہ اسٹرینتھن کریں اور الیکشن کی مہم کامیاب بنائیں. اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں, کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. پہلی بات, اس میں کوئی سرکاری افسر نہیں تھا کہ اس کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہو. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی منسٹر کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ جا کر جو ہے ترقیاتی فنڈز دیں. اس طرح کی کوئی بات, یہ میں نے آپ کو حلفیہ کہا ہے, اور آپ اس پہ میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو بھی. اچھا, اس پہ تو قسم اٹھا سکتے ہیں. دوسرا نہیں, جو دوسرا نقطہ انہوں نے پہلے, آپ کیا علی امین گنڈاپور کے رول کے حوالے سے بھی جو اسپیکر اسد کیسر کی آڈیو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو بھی اس طرح حل برآمد کیسے کہ وہ ٹھیک تھا, جسٹیفائیڈ تھا, اور وہ مداخلت نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جہاں تک علی امین گنڈاپور یا اسد کیسر یا کسی اور بندے کی آڈیو یا اس کی تقاریر کا تعلق ہے, اس کے بارے میں آپ میری رائے لے کر کیا کریں گے اور نہ لے کر کیا کریں گے, اس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے نا. بندہ بیمار ہوتا ہے, سر میں درد ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. آپ مشتاق صاحب سے تو نہیں پوچھیں گے کہ میں کیا کروں. ایک منٹ, میں کمنٹ ہی کر رہا ہوں نا, میرا کمنٹ اگر آپ کو نہیں سنائی دے رہا تو میں تیز آواز میں بول لیتا ہوں. میرا کمنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے متعلقہ ادارے موجود ہیں. اگر کوئی شخص کسی قسم کا غیر قانونی اقدام کرتا ہے, بات کرتا ہے, حرکت کرتا ہے, آپ جائیں اور اس کو اس متعلقہ ادارے پر ایجیٹیٹ کریں. الیکشن کمیشن ایک امپاورڈ ادارہ ہے. الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے, ایک کو تو انہوں نے جرمانہ کر دیا نا, تو اگر قانون مورل پوزیشن پر اس کی کیا رہی؟ نہیں دیکھیں, مورل وہ گلٹی ثابت ہو گیا. دیکھیں, ہم مورل پوزیشن کی بات پر آئیں گے تو پھر کئی ایسے کام ہیں جو میں اپنے بھائیوں اور بہن کے سامنے نہیں کہنا چاہتا. کئی ایسے ان کے لیڈروں نے بھی بہت کچھ کیا ہے جو مورلی ٹھیک نہیں ہے, اس پہ ہم نہیں جاتے. یہ تو تحریک انصاف ہے نا. لیکن آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. آپ عدالت نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں نا, two wrongs don't make one thing right. But what I'm saying is, if you have any complaint الیکشن کمیشن کے حوالے سے, گو ٹو دا کورٹ کو کہیں. آپ کہیں بھئی الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا, آپ اس کو وہ کریں, فورس کریں. کوئی مشتاق صاحب الیکشن کروانے کے لیے تو ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, کیوں نہیں جاتے؟ آپ الیکشن کمیشن کے خلاف ان امیدواروں کو ڈسکوالیفائی کروائیں, ایویڈنس دیں. روبینہ بہن ہے میری کولیگ رہی ہے 6 سال, انہوں نے ایک عجیب بات کر رہی ہیں اور 2 بار ریپیٹ کیا. انہوں نے, وزیر اعلیٰ نے ریکارڈ پہ ہے کہ آرڈر کیا ہے کہ میں نے یہ سیٹ چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ ریکارڈ کدھر ہے, کس کے پاس ہے,
کیا کوئی منٹس آف دا میٹنگ ہے؟ ایک منٹ، کمشنر پشاور کی جو بات ہو رہی ہے، سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کون سی وہ میٹنگ ہے کہ جس میں یہ بات ہوئی ہے، کیا اس کی کوئی منٹس آپ کے پاس ہیں؟ اگر ہیں تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ آئیں اور کل صبح آپ الیکشن کمیشن میں چلے جائیں یا عدالت میں چلے جائیں۔ اب مشتاق صاحب کو کچھ بولنے کی اجازت؟ پھر آپ کو کس نے کہا؟ سنی سنائی بات ہے نا، اور یوں منٹ کہنا مشتاق صاحب سنیے، دیکھیں 3 بندے جب ایک کمنٹ کریں تو مجھے ہر بندے کو انڈیویجول رسپونڈ کرنا ہوگا نا۔ آپ ماشاءاللہ سب پہ 2-3 بات اللہ کے کرم سے، زرداری ہے انہوں نے نہیں، زرداری سے بھی سب پہ باری تو جب انہوں نے یہ بات کی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو کوئی ریکارڈ ہے تو آپ لائیں، ایویڈنس پہ بات کرتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا تھا، مجھے کسی نے کہا 2 باتیں۔ آخری بات کمشنر کی بات آئی، کمشنر پر سب نے بات کی۔ بھئی کسی کا بیٹا ہونا، اگر میرا مطلب اس کا باپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے، اس کے کیریکٹر پر کیا وہ ہو سکتا ہے، کریڈیبلٹی کس حد تک ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے نا، لاجیکل بات نہیں ہے۔ یا تو آپ کوئی ایویڈنس دیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جا کر فلاں بندے کے بارے میں 118 بندوں کے بارے میں شکایت کی، یہ کی وہ کی، یہ ایویڈنس لے کر آئیں۔ اس طرح کاغذوں کے ٹکڑے ایویڈنس کی بجائے آپ بولنے کی تو ان کو اجازت دیں تاکہ وہ کچھ ایویڈنس۔ 2 باتیں، ایک یہ کہ آپ اگر اس کے لیے عدالت جا سکتے ہیں تو ان الزامات کے لیے عدالت اور الیکشن کمیشن کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ پرائم منسٹر نے اجلاس میں کیا ٹاسک دیا، وہ ٹاسک یہ دیا کہ ہر وفاقی وزیر اور ہر صوبائی وزیر نے اپنے ضلع میں مجھے رزلٹ دینا ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے کوئی صوبائی وزیر اور کوئی وفاقی وزیر اپنے ضلع سے باہر نہیں نکلا ہے۔ میں آتا ہوں اس کی طرف۔ دیکھیں میں نہیں کہتا کہ وہ، دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کوئی اجلاس ہوا ہوگا اس کے کوئی منٹس جاری ہوئے ہوں گے، ہر چیزوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک پارٹی کا۔ صوبائی امیر کی حیثیت میں اپنے ہر ضلع کے امیر کو نہیں کہتے مجھے رزلٹ چاہیے؟ نہیں، وہ تو رزلٹ چاہیے، لیکن ریاستی وسائل کے اوپر، قومی خزانے کے اوپر، یہ آپ اپنی جو آپ کو پارٹی کا گڈ ول ہے اس کے اوپر۔ اچھا، میں نے جو تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو دیا ہے 2 صفحے کا، اور تحریری طور پر میں نے چیف سیکریٹری کو دیا 2 صفحے کا، اس کا خلاصہ یہ ہے، میں نے اس سے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے الیکشن شیڈول کے بعد پشاور میں جلسہ کیا اور بلینز آف روپیز کا اعلان کیا، کھرک میں جلسہ کیا، بلینز آف روپیز کا اعلان کیا۔ یہ ثبوت ہے، اخباری کٹنگز ہیں ساری۔ میں نے ان کو یہ کہا، یہ شیڈول آنے کے بعد پشاور میں تمام ایم این ایس، پی ٹی آئی کے اور ایم پی ایس، ہر حلقے کے لیے اربوں کا اعلان ہوا ہے، ہر حلقے، اور بالکل فلاپ جلسہ تھا وہ۔ پھر یہ ہے کہ سی ایم ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں جو ہیں وہ جو اجلاس ہوا ہے، نوشہرہ میں پرویز خٹک، خالق الرحمان، پشاور میں تیمور جگڑا، محمود جان اور کامران بنگش، مردان میں علی محمد خان، عاطف خان اور ایم پی ایس، سوابی میں اسپیکر اسد کیسر اور شاہرام ترکے، ڈیر اسماعیل خان میں علی امین گنڈاپور، بنیر میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ریاض خان، اور اسی طرح باجوڑ میں وزیر اعلیٰ کے مشیر۔ اور یہ سارے، یہ میں نے ان کو بتایا کہ بجلی کے کھمبے، ٹرانسفارمر، وہ نظر اس کی ویڈیوز ہیں اور وہ سب ثبوت میرے پاس ہیں۔ پھر 27 نومبر 2021 کو 118 افسران، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر، سیکشن آفیسرز، ان کا تبادلہ کیا گیا۔ یہ کورٹ میں ہم کیوں نہ جائیں؟ اب ظاہر الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد اس کے بنیاد پہ کہ الیکشن کمیشن نے وزراء کو جرمانہ کیا ہے، تبادلے کیے ہیں، انہی کی بنیاد پہ ہم کورٹ جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ جس طرح پشاور ہائی کورٹ جا کے اور سپریم کورٹ جا کے ہم نے انشور کیا کہ یہ لوکل باڈیز الیکشن ہو، اسی طرح ہم یہ انشور کریں گے اور یہ دکھائیں گے دنیا کو کہ یہ صوبائی حکومت اور ان کے وزراء پری پول ریگنگ میں ملوث ہیں، اور انہوں نے حکومتی وسائل، ترقیاتی فنڈز، ان کو عوام کے رائے پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا۔ کورٹ کا آپشن ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ لیکن یہ صرف وزارت اور کمبے اور ترقیاتی منصوبے تو اثر انداز نہیں ہوتے نا، پیسہ بھی سب سے بڑا مؤثر ہتھیار ہے الیکشن کا، لیکن اس میں تو صرف حکومتی نہیں، دوسرے کینڈیڈیٹس کی بھی تو اور ان کے بڑوں کی ویڈیوز آئی ہیں جس میں پیسے کا استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو الیکشن تھا پشاور کے، میں حساب سے بات کروں گی آپ کے ساتھ، یہ اس کے تقریباً 500 سے اوپر پولنگ سٹیشنز ہیں، یہ 2.5 تقریباً جو ہے نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں۔ اس پہ پیسے کا استعمال اور یہ سوچ کے کہ کوئی پیسے دے کے اور وہ ووٹ خرید کے جیت جائے گا، یہ بالکل ایک خواب ہو سکتا ہے، یہ ریالٹی نہیں ہو سکتی،
لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ لوگ نکلیں گے اور اپنا مینڈیٹ سے آپ بہت بھی کوشش کر لیں یہ وسائل استعمال کرنے کے، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن جو لوگوں کا مینڈیٹ ہوگا وہ لوگ اپنا مینڈیٹ دیں گے. اور اس وقت لوگوں کا مینڈیٹ حکومت کے خلاف ہے، بہت زیادہ خلاف ہے. اس وقت جو نفرت ہے اس موجودہ حکومت کے خلاف وہ انپریسیڈنٹڈ نفرت میں نے دیکھی ہے اس کیمپین میں، چونکہ لوگ تنگ ہیں. یہ نہیں کہ صرف ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ان سے تنگ ہیں، چلے ہمارے تو ہیں ہی ہیں، ان کے اپنے لوگوں کی جو فیلنگز ہیں، جو سینٹیمنٹس ہیں، وہ میں نے بڑے نزدیک سے دیکھی ہیں. اس میں یہ مہنگائی کا طوفان ہے صافی صاحب، وہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے. اور جب مہنگائی ہوتی ہے، چلیں اگر مہنگائی اس کے پھر ہمدردانہ آپ رویہ رکھتی ہے حکومت، یہ انہوں نے اس مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کا مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں روٹیاں کم کھاؤ، کبھی کہتے ہیں چینی کم پیو، کبھی کہتے ہیں یہ مت کرو، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ مت کرو. چلے میں ان کی باتیں ہم مان لیتے ہیں، کھانا بھی کم کھائیں گے، چینی بھی کم. جو دوائیوں کی قیمتیں لوگ کدھر جائیں؟ لوگ اس وقت جو ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. میں نے لوگوں کو ڈور ٹو ڈور کیمپین میں ان کو وہ ان الفاظ سے یاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے اپنے لوگوں کو، کہ میں یہاں وہ یہاں امیر مقام صاحب باتیں کم کرتے ہیں اور آج کے پروگرام میں بھی ان کی گفتگو بہت کم رہی. تو اکثر جو بات ہو جائے تو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، جو آپ پوچھتے ہیں ٹو دی پوائنٹ تو وہی کہتا ہوں. میں ایک تو یہ کہ آپ کے اپوزیشن پارٹیوں میں بھی، خصوصاً پی ڈی ایم کے پارٹیوں میں بھی وہ اتحاد تو نظر نہیں آیا. اور دوسرا، جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں کوئی اتنا آئیڈیل اخلاقی پوزیشن ہمارے ہاں نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کا بھی، تو کوئی اگر ان کی پوزیشن خراب ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون کی ریوائول بھی ہمیں تو نظر نہیں آئی. نہیں، آپ کو آنی چاہیے. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں انتخابات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں پنجاب میں اور اس میں. ابھی بھی ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ آ جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ کتنی بہتری آئے گی ساتھ ساتھ انشاءاللہ. مرو تو سارے لوگوں کے سامنے ہیں، ان کی تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہے. آپس میں جس طرح زبردستی سب کو ایک ساتھ لا کے اور ایک ساتھ چلانا ہوا. ابھی تو یہ بلدیات کا تھا، یہ بلدیات کا نہ ہو اور ان کی گورنمنٹ نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے لوگ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا تاثرات ہیں. لیکن آپ جب اتنے اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی رزلٹ آ جائے گا اور آپ دیکھ لیں گے، تو یہ پھر اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ بھئی الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے، ورنہ تو پھر یہ لوگ سویپ کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو سارے باتیں ثبوت کے ساتھ کہہ دیے، ایک بات کہہ دی. ایسے تو ایک بات جو مشتاق صاحب نے کہہ دیا، اگر مجھے اس کو دوبارہ کہنا نہیں چاہیے. ہر ایک بات بالکل ثبوت کے ساتھ بتائی کہ یہ ہوا ڈے ون سے سٹارٹ کرے. اعلانات کی بات کی، اس کی بھی ثبوت پشاور میں، کرک میں، ہر جگہ وہی بات بھی ہوئی. یا پرائم منسٹر کا آنا، یہ تو اس نے بھی مان لیا کہ جو اختلافات تھے اس کے لیے بھی اس کے لیے آئے کہ آپ ایک ساتھ چلے، یہ چلے وہ چلے. یہ بات تو کسی اور جگہ بھی ہو سکتی تھی نا، کہ خاص کر یا آ کر اور ہر ضلع والے بلا کر کہ آپ کو کیا چاہیے نا. انتخابات کے اندر مل کے عدالت وغیرہ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، عدالت میں تو گئے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے عدالت کے کہنے پر ہو رہا ہے نا. یہ اگر ان کی مرضی ہو تو انتخابات ہونے بھی نہیں تھے، وہ تو ہونے بھی نہیں تھے. اس کے لیے عدالت گئے کہ نہ کرائے، سٹے کرا دے، نہیں ہونے چاہیے. مگر یہ تو کورٹ نے کہہ دیا، اسی حد تک مان لیا کہ. اچھا امیر مقام صاحب، وقت ہمارا یہ پہلے سیگمنٹ کا ختم ہوا ہے. ناظرین، ہمارا یہ جرگہ جاری رہے گا نیوز بریک کے بعد بھی، اور ہمیں عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندے میاں افتخار حسین صاحب اور جے یو آئی کے نمائندے جناب عبدالجلیل جان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. اور تب تک کے لیے آپ سے اجازت ملتے ہیں. بریک کے بعد بیرسٹر صاحب سے ہماری گزارش ہوگی، ان کا کام اگرچہ مشکل ہے لیکن حکومت کی نمائندگی کے لیے وہ اور مشتاق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اور حکومت کی نمائندگی کے لیے میں کیسے نہیں حکومت کے خلاف سوری، میں نے کہا چلو خیر، ایک علاقہ ہے دونوں کا. ماضی میں بیرسٹر صاحب اور آپ کا بھی ایک جماعت سے تعلق رہا ہے، لیکن بہرحال بیرسٹر صاحب حکومت کی نمائندگی کے لیے اور مشتاق صاحب اپنی پارٹی یعنی جماعت اسلامی پاکستان کی نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اے این پی اور جے یو آئی کے نمائندے بھی ہمیں جوائن کریں گے. ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے.